और अहमद शेर अली जट, ठीक है, उसकी ये जूती सभी लॉयरों की ये जूती जैसा भी नहीं है, क्योंकि सभी लॉयर खानदानी, ठीक है। मैं इसको लॉयर नहीं समझती, क्योंकि रॉयलों की, वकीलों की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। वकील क्योंकि अवाम के लिए एक मसीहा होते हैं। इसको वकील ना कहा करें, वकील एक बड़े अच्छे होते हैं, वो एक अवाम के लिए मसीहा होते हैं। अब देखो रामे भाई है, ठीक है, फयाज रामे भाई, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, अल्लाह ताला उसके बच्चों को जिंदगी दे। वो भी मेहंदी काजमी भाई के साथ दिल से सिंसेर नजर आता है। और प्लीज भाई फयाज रामे भाई को ये कहना, ये जो साथ दुआ सलाम भी ना लिया करे। उसकी हम मिन्नत करते हैं कहीं तो उसको पाँव में हाथ लगाते हैं। जितना इसने अवाम का दिल दुखाया है ना, यकीन माने, ये शक्ल इसकी देखो, ये अंकल की, ये सभी से बड़ा है। जबरान नासर से तो ऐसे जलता है ना। जबरान नासर की तुम बाप की उम्र कितनी हो, शर्म करो। जबरान नासर हमारा हीरो है, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। उसकी जो जूती पहनता है ना, ये जूती जो उसकी पाँव में मट्टी लगती है, मैं तो उसको इसके बराबर भी हम लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। वो खानदानी है, वो दिलो सनसेर होके चल रहे हैं, वो एक अच्छी माओ के बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनकी माओ को जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनको बच्चों को जिंदगी दे, ठीक है। तो ये तो कटिया बंदा है, कटिया बदबू मारी का, ठीक है। बात सुने ना, ये खानदानी होता ना तो जहरी सी बात है, इसकी बीवी रोकती भी ना, ऐसे क्यों कर रहे हो। जो इसका कोई तो खानदान से गैरतमंद होता, लेकिन पता चला कंजरों के सारे कंजर ही होते हैं, ठीक है। ये जो आज गाने सुना रहा था ना, इसकी मुझे लगता है बेटी भी यही गाने गा के सोती, वो भी 15-16 साल की होगी। अपनी बेटी की फिक्र करे, किसी की बेटी की फिक्र छोड़ो। ये आप जबरान नासर जो जूती पहनता है ना, उसके भी काबिल नहीं हो, ठीक है। जो फयाज रामे भाई जूती पहनता, आप उसके भी काबिल नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम कैसर भाई, हम आपकी हर वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को जिंदगी दे। और ये आज का लाइफ उन लोगों ने किया, कमीनों ने, ठीक है। तो बात ये है, ये कटिया औरत झूठ बोलती है। और कैसर भाई एक ज़हन में रखना, जे कल को इन लोगों को माफ किया तो हमने यूट्यूबर को माफ नहीं करना। इतना इन लोगों ने दिल दिखाया है। बड़े गाने सुना रहा था तो उसकी बेटी भी गाने गाती होगी, अपनी बेटी का भी ध्यान कर। लोगों की बेटियों के बड़े मजाक उड़ाते, अपने घर में भी देखें। लानत तो आप लोगों पे, लानत लानत लानत। ये ना 2 रुपये पे जाफरी बिकने वाला है, ठीक है। इसके पास एक केस भी हो ना, कोई एक केस भी हो जो सजा कहे हम लेंगे, इसके पास कोई केस नहीं है। ये वकील नहीं है ना, इसको वकील कहा करें। वकीलों की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। वकील बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है, ठीक है। ये वकील नहीं हो सकता। फयाज रामे भी तो है, अहमद शेर जट भी तो वकील है, और जबरान नासर साडा हीरो, वो भी तो वकील है, ठीक है। लेकिन वो खानदानी है। देखो उसके बारे में कितने गलत वर्ड यूज करते हैं। कभी उसने जबरान नासर इनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, ठीक है। इनको माफ नहीं करना भाई। वो कहता फयाज रामे के साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट है, भाई फयाज रामे को कहो इस कटिया बंदे के साथ सलाम भी ना लिया करे, उसकी मेहरबानी होगी। ये लानती गरदार, लानत तेरे मुंह पे, तेरे खानदान पे, जो तुम्हें इस तरह समझाते नहीं है भी किसी के माँ बाप की इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। खुदा की लानत आप लोगों पे। मजलूम का बंदा साथ ना दे सकता तो उसकी इस तरह इंसल्ट भी नहीं करता। अब देख इनकी बारी क्या आती। तो जो लोग इसको माफ करेगा, जो इनके बीच में आएगा, तो हम उसको माफ नहीं करेंगे, हम उसको डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। चाहे वो भाई फयाज रामे हो, चाहे कोई भी हो, उनको हमारी रिक्वेस्ट है भी, ये एक मर्द हो के किस तरह एक लेडीज के बारे में गलत वर्ड यूज करता रहे, किसी की बच्ची के मारे, इसको तो हम कभी भी माफ नहीं करते। ये कभी नहीं हो सकता। ये बदबू मारा शख्स, जो मैं कहती हूँ सभी लॉयरों की जुत्ती जैसा भी नहीं है। लानत तुम पे, लानत तुम पे, लानत तुम पे, तुम्हारे खानदान पे लानत। कजाबा औरत आज लग रही थी जैसे जैसे कुछ पानी खुसरा होता है, खुसरे भी इससे अच्छे होते हैं। लानत कजाबा। जीएन कुरैशी साहब है ना, बहुत अच्छे लॉयर, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। कभी इस केस में वो भी लॉयर हो जाए ना, तो उसका हमारे ऊपर बड़ा आसान होगा। बड़े अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील और शहजादे वकील हैं। अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है। वो भी एक ईमानदार वकील है, हक के साथ डटे हुए हैं। कभी वो कृषि साहब हो जाते ना तो उसका बड़ा आसान होता,
وہ بھی وکیل ہو جاتے تو ادھر کراچی میں. تو یہ جو آج کا ان لوگوں نے لائف کیا ہے نا، بڑا مذاق آج پھر اڑایا ہے، تو بڑا دل دکھتا ہے. لیکن کہتے ہیں بھی ہے ہی کنجر کی عزت دار کو بندہ ہی نہیں ہے. دیکھو نہ تو وہ جو جبری ہے کٹن کے منہ والا، گٹر کا جیسے منہ نہیں کھلا ہوتا، اس کا تو گٹر کا منہ کھلا ہوا ہے. وہ تو میں نے کہا ہے جو لائر جتی پہنتے ہیں نا، اس کی دھول جیسا بھی نہیں ہے کسی لائر کی. خاص کر کے فیاض رامے ہو گیا، نانی پیاں دا جبران ناصر ہو گیا، ہیمشیر جٹ ہو گیا، کرشی صاحب ہو گئے، جتنے بھی لائر ہیں ٹھیک ہے. کیونکہ لائر وہ ہے نہیں، اس کو بات کرنی آتی نہیں اردو میں، تو وہ لائر کہاں سے آ گیا. وہ تو کوئی چپڑاسی مراسی نہیں ہوتے جو جگتا میں ہوتے ہیں اسٹیٹ ڈراموں میں. وہ تو مجھے وہ لگتا ہے اس شو میں چلا جائے. سبھی کی بچیوں کے، اپنی بچیوں کے لیے احساس ہے تو کسی کی بچے کے لیے احساس نہیں. خدا کا خوف کر لانتی بندے، خدا کی تجھے پکڑو. یقین مننے ہمیں دل کرتا ہے بھائی، ہم کیا کریں. السلام علیکم. کیس بھائی، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائیو سیشن میں اس کے پہلے زنیرہ مام کو کسی نے جو ہے نا ایک ولگر میسج کیا، صحیح ہے، اس کی ذات پہ. تو آپ فوراً دیکھیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد اسی سیشن میں ہی اس نے فوراً مہدی علی کاظمی کی میسج کے اوپر اتنی گندا کمنٹ کروایا. یہ میں کہتی ہوں اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا چہرے جو، وہ منوس مارے یہ میسیجز کرواتے ہیں. یعنی یہ اس طرح اپنا لائیو سیشن پلان کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسی اس کے اوپر کوئی بات آ جائے نا، یہ اس کا فوراً جواب دلواتی ہے. پیچھے جس کے اس نے اپنی ایڈمن بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا مینجمنٹ میں، وہ سارے الرٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا سی اس کے خلاف کوئی بات آ جائے، وہ فوراً یہ گندی عورت جو ہے نا ان سے الٹے سیدھے میسج کرواتی ہے. یقین کریں دل کا آنسو روتا ہے. پتہ نہیں، میں اتنا دل دکھتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. رونے کو دل چاہتا ہے کبھی کبھی قسم سے، کہ جب اس کے ان لوگوں کی اتنی گندی، اتنی ولگر قسم کی یہ جو لائیو آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت دل دکھتا ہے، بہت زیادہ. میں کہتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اپنے ہی کسی سگے کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو. اور بالکل مہدی بھائی، اور اب ان کو ہم اب جب اپنا فیملی کہتے ہیں تو واقعی میں دل سے سمجھ بھی رہے ہیں. یقین کریں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی اتنی گھٹیا کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ دل سے برداشت نہیں ہوتی ہے، بہت دل دکھتا ہے. کیا کہیں سچ میں کیس بھائی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس چیز کو دل دکھتا ہے کہ یہ کس قسم کا میڈیا ہے جو سوشل میڈیا پہ کچھ بھی، کوئی بھی کسی کے لیے کوئی بھی گندی بات کر لے گا تو چلے گا سب کچھ. یعنی کوئی ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. جتنے روز آنا بیٹھ کے اس کیس جب سے شروع ہوا ہے یہ گندے لائیوز کرتے ہیں، انہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی روک ٹوک تو ہونی چاہیے. کیس بھائی خدا کا واسطہ اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ سب لوگ مل کے ضرور اس چیز کے لیے سٹیپ لیں کہ یہ گندگی بند ہونی چاہیے. بھائی اتنی یہ کیا کھلا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک اسلامک کنٹری میں ایک ہمارا ریاست اسلامی ریاست ہے اور اس کے اندر اتنی گندگی. یعنی آپ اور بتاؤں، یہ اگر ان کے لائیو سیشنز بند ہونا تو کافی حد تک یہ گندگی سمٹنے پہ آ جائے. یہ جس طرح انہوں نے جو گند پھیلایا ہوا ہے یہ اور پھیلتا رہے گا ایک ایک لائیو کے بعد. تو اس کو اگر سمیٹنا ہے دین یو ہیو ٹو ٹیک اینی اسٹیپ. صرف آپ نہیں، ہم سب کو اسٹیپ لینا پڑے گا اور ہم لوگوں کو اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. آواز اٹھائیں کہ بھئی یہ لائیو سیشنز بند ہونے چاہیے. کیا گندگی مچائی ہوئی ہے بھائی. اگر اس کے لیے کوئی اس منوس عورت کے لیے کوئی اگر گندی بات کرتا بھی ہے نا تو اس کو کوئی فیل نہیں ہوتا ہوگا. اس لیے فیل نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ بھائی ان کے، مجھے لگتا ہے گھروں کے ماحول یہی ہیں. جس قسم کے لائیو سیشنز کرتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے بندے انسان. آپ دیکھیں کوئی بھی ہم کسی انسان سے آدھا پونا گھنٹہ بھی بات کر لیں تو ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے اس انسان کے بارے میں، یہ نیچر وائز کیسا ہے یا اس کی مینٹیلٹی کیسی ہے. یہ تو اتنی خراب عورت ہے کہ اس کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. اتنی ولگر آپس میں یہ جوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق، ڈسکشن. وہ ڈسکشن جو ہم نارملی اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان میں ہی ہمارے اسلامی جتنے بھی شرعی لحاظ سے یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں نہیں ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، جو پیرنٹس
بچوں سے آپس میں نہیں کرتے، یا بچے آپس میں بھی بہن بھائی سبلنگز ہیں وہ نہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں یہ کچھ باتیں ڈسکس نہیں کرتے، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرسنل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ڈسکس کرتے ہیں، یہ وہ ڈسکس کرتے ہیں بھائی آپس میں بیٹھ کے. خدا کا نام لو، اللہ کا واسطہ، تم لوگوں نے کیا سوچا ہے بھائی؟ کیا ساری جو ہے وہ نسلیں تباہ کرنی ہے اگلی خدا نخواستہ آنے والی اس ٹائپ کے جو ہے وہ لائیوز کر کے بچوں کے بڑوں کے ذہن میں ڈال کے. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں صرف یوٹیوب پہ اگر ڈلا ہوا ہے تو صرف کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس کو فالو صرف بڑے نہیں کر رہے، اگر ٹین ایج بچے ہیں ان کو بھی اب اس سے کچھ نہ کچھ کنسرنز ہو گئے ہیں، اور وہ ان کو بھی ہے، وہ دیکھتے ہیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں ان کے ذہن کیسے خراب کر رہے ہیں یہ لوگ، کیسا ان کے ذہن میں کتنی فضولیات ڈال رہے ہیں، کتنی غلاظت بھر رہے ہیں یہ لوگ. کیا کریں بھائی؟ میں کہہ رہی ہوں آپ خدا کا واسطہ اس چیز کے لیے تو آواز اٹھائیں، سب لوگ اکٹھے ہوں اور اس بات کا جو ہے وہ میک شور کریں کہ اب یہ گندے لائیوز نہ کریں بھائی، خدا کا واسطہ ہے. ہم لوگ اب تھک گئے ہیں یہ گندگی دیکھ دیکھ کے. ان لوگوں کو تو شرم آیا ہے نہیں، ان کے گھروں میں ایسی باتیں ہوتی ہوں گی، ایسی ڈسکشنز ہوتی ہوں گی، نہ ان کو کسی رشتے کا لحاظ، نہ کسی کی کوئی جو ہے نا عزت کی کوئی پاسداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ انتہائی ذلیل لوگ ہیں، ان کو خود کو شرم آیا تو ہے نہیں، یہ گندگی پھیلانے پہ اترتے رہے، بڑے باہر میں جائے. میں کہتی ہوں ان لوگوں کو اپنے گھروں میں یہ کریں، یہ جا کے یہ گندگیاں جو انہوں نے گندگی کرنی ہے، خدا کا واسطہ میڈیا پہ آ کے یہ گند نہ بکھیرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سمندر میں زہر کا قطرہ ڈال دیا اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا کچھ مطلب وہ صرف ایک کنارہ ہی گندا ہوگا، ایک کنارہ گندا نہیں ہوگا بھائی. پورا سمندر جو ہے اس میں جتنی مچھلیاں ہیں ان سب کے لیے، جتنے آبی حیات ہے ان سب کے لیے یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے. کچھ نہیں پتا کون کس سے انفیکٹ ہو جائے، اس زہر کے ایک قطرے سے کتنے لوگ، کتنی آبی مخلوق جو ہے وہ انفیکٹ ہو جائے گی. ایسا ہی ان کی گندگی کا سسٹم ہے بھائی. اگر یہ سوشل میڈیا پہ کوئی گند کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف 4-5 لوگ دیکھ رہے ہیں یا وہ ہی صرف اس گندگی کا شکار ہوں گے. بھائی پورا معاشرہ خراب ہوگا ان غلاظت بھری باتوں سے. خدا کا نام لیں، اللہ کا خوف تھوڑا بہت دل میں لائیں. ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں سرزد، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس پہ پکے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ. اور توبہ کرنے کا بھی ایک در ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ چلو اس حد تک گرو کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہو جاؤ. بھائی تم اتنا گر گئے ہو نظروں سے، اتنا تم لوگ ذلیل ہو گئے ہو، اب نہیں بھائی برداشت ہوتا تم لوگ.